بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے اتار رکھا ہے تم پر لباساً لباس، یواری سوآتکم جو تمہارے ننگ کو چھپاتا ہے، وریشاً اور وہ زینت بھی بیک وقت تمہارے لیے سجاوٹ بھی ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ البتہ سب سے بہتر ہے. ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ، یہ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ اس سے بات کو پالیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم ہرگز ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں ڈالے بہکائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے وہ کامیاب ہو گیا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالنے میں. ینزع عنہما لباسہما، وہ ان پر سے ان کا لباس اتارتا تھا. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کا ننگ دکھا دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ دیکھتا ہے تم کو یا دیکھ سکتا ہے تم کو جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ اور اس کا قبیلہ. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیاطین کو اولیاء بنا دیا ہے، والی بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. آج 8ویں شب رمضان المبارک، اس میں سورۃ الاعراف، پہلے سورۃ الانعام ہم نے ختم کی، سورۃ الاعراف کی تلاوت ہو رہی ہے. سورۃ الاعراف تہذیب کا ایک کمال بیان ہے. جن شرطوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بسانا چاہا ہے اور اس کی پھر تاریخ شروع ہو کر آدم اور ابلیس کے قصے سے، اور پھر اس زمین پر آدم کو اور اس کی ذریت کو بسانے سے، پھر یہاں پر اپنے اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارنا جو کہ دین ہے، اس حوالے سے آسمانی دین بمقابلہ دنیا کے بنائے ہوئے ادیان، اور پھر اس کے مقابلے پر آخرت کے فیصلے کہ جب انسانیت دو گروہوں کے اندر بٹ جائے گی، اور ایک گروہ کامیاب ہو کر جائے گا زمین پر بسنے کے اس امتحان کے اندر خالق کی شرطوں پر، جس کو ہم اپنی زبان میں تہذیب کہتے ہیں. ہمارے ہاں تہذیب یہی ہے کہ خالق کی شرطوں پر زمین پر بس کر دکھانا. اور ایک فریق جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر دوزخ میں پھینکا جائے گا. اس کے بعد پھر تہذیب کی کچھ سلائیڈز اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں، ایک کے بعد ایک، قوم نوح، پھر عاد، پھر سمود، تہذیبیں دھڑام دھڑام گرتی جو خالق کی شرطوں پر بہت انہوں نے کچھ کیا، مگر اپنی شرطوں پر، اپنے دستوروں کے مطابق، خالق کے دستور کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسی بہت بڑی دیو ہیکل تہذیبیں زمیں بوس کر دیں، تہ خاک کر دیں، اور صرف ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں ایک کے بعد ایک. بہت ساری ایسی سلائیڈ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے بعد، اور ایک لمبا قصہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا، شروع ہو کر جب فرعون کے نیچے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے،
اور پھر وہاں سے آزاد ہو کر ان کو یہ پھر دوبارہ وہ امتحان دیا گیا کہ خالق کی شرطوں پر ایک اجتماعی زندگی کا نقشہ پیش کر کے دکھائیں جس میں بڑائی اللہ کی ہو اور قانون اللہ کا ہو اور عبادت اللہ کی ہو، اور اس کے اندر کہیں وہ کامیاب ہوئے تو کہیں وہ ناکام ہوئے، اس کا ایک لمبا اکاؤنٹ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف اس لحاظ سے یعنی تہذیب کے گرد اس کی ساری بنتی ہے۔ البتہ ہم نے اس میں سے یہ جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ظاہر ہمارا بہت مختصر ہی یہاں پر ایک بات ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کو اپنی نعمت جتاتے ہوئے کہ تم پر ہم نے لباس ایسی نعمت اتاری ہے۔ حقیقت ہے کہ تہذیب کا طالب علم اگر غور کرے تو دنیا کی واحد کم مخلوقات نہیں ہیں، واحد مخلوق جو لباس پہنتی ہے، زیب تن کرتی ہے، وہ صرف آدم کی اولاد ہے۔ اللہ نے یہ ایک تکریم اس کو دی ہے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ کم ہی کسی دین کی کتاب میں آپ یہ پہلو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لباس کی نعمت کو بھی باقاعدہ عظیم ترین نعمتوں میں سے جتلاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ دراصل جنت میں جو خاص چیزیں آدم کو عطا ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری۔ آدم جنت میں تیرا یہ حق ہوا کہ نہ تجھے بھوکا رکھا جائے اور نہ تجھے ننگا رکھا جائے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ تھا کہ آدم کو اعلیٰ پوشاک جو ہے، آدم کو اور اس کی بیوی کو اعلیٰ پوشاک فراہم کی گئی تھی۔ اچھا، پھر جیسے ہی آدم سے خطا ہوئی تو جو پہلا اثر ہوا وہ یہ ہے کہ وہ جنت کی پوشاک اتار دی گئی، اور وہ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور ان کو اس قدر شرم آئی، وہ اللہ کی حفاظت تھی، وہ لباس اللہ کا پردہ تھا ان کے وجود پر، ان کو اس کے اندر ایک بہت راحت اور اطمینان تھا۔ پھر جیسے ہی خطا کی وجہ سے وہ لباس ان سے ہٹا تو یک لخت وہ ان کو ننگ اپنا نظر آیا، تو ان کو اس قدر شرم آئی کہ لگے جلدی جلدی وہ جنت کے جو کوئی پتے تھے تو جنت کی جو ہریالی تھی اس کو پکڑ کے فٹافٹ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ڈھکنے لگے تاکہ ان کا ننگ جو ہے وہ چھپ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق ایسے کی ہے، تو یہ واحد مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بہت بڑی دلالت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لباس پہننا کیا ہے؟ بنیادی طور پر لباس پہننا دراصل اخلاق ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ڈورکیم اور پتہ نہیں کیسے کیسے جو ملعون ہیں، انہوں نے بھی انسان کو ڈسکرائب کیا کہ انسان کیا ہے۔ ایک ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈارون نے دی ہے، اس نے کہا انسان جو ہے ایک بایولوجیکل جانور ہے، ٹھیک ہے، ایک بایولوجی کا جانور، جانوروں میں سے ایک جانور، حیوانوں میں سے ایک حیوان جو ہے وہ انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری ڈیفینیشن دی جانوروں انسان کی تو وہ ڈورکیم تھا، جس نے یہ کہا کہ انسان جو ہے ایک سماجی جانور ہے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے بھی مین از اے سوشل اینیمل، یہ باقاعدہ بڑے تقدس کے ساتھ، پتہ نہیں جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی آیت ہوتی ہے، مین از اے سوشل اینیمل۔ اس نے کہا انسان ڈنگر ہے، ٹھیک ہے، انسان ایک جانور ہے، ڈنگر ہے۔ ڈنگر پنجابی کا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو مینا ہے وہ شاید اردو کا لفظ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اچھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ محض کہ انسان کو شرم آتی ہے، انسان کے ہاں اخلاق کا ایک تصور ہے، یہ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ محض باہر سے اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ آپ جیسے کسی ماحول میں انسان کو رکھ دیں ویسے ہی وہ ڈھل جاتا ہے۔ ظاہر جزوی طور پر یہ بات درست ہے کہ انسان ماحول سے اثر لیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر مولود نو مولود اسلام کی فطرت لے کر اس جہان کے اندر آتا ہے،
پھر یہ اس کے ماں باپ ہیں، مراد ماحول ہے جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو ماحول کی تاثیر کو ہم بھی رد نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک فطرت بھی ہے اس کی۔ دو چیزیں ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کچھ نمبر دیں آپ انسان کی فطرت کو جو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی پوجا کرتی ہے، اور وہ صرف اسلام کے ساتھ فٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک باہر سے جھاڑ جھنکاڑ ہے، وہ واقعت انسان کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ بھی انسان کے عقیدے سے لے کر اس کی سیرت، کردار، اخلاق تک کی تشکیل کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فطرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف ماحول ہے۔ تو آپ اگر ننگوں میں اس کو رکھ دیں تو انسان مکمل طور پر ننگا ہونا جو ہے نا وہ اچھا سمجھے گا، اور کپڑے پہننے کو بہت ہی عجیب جانے گا۔ اور اگر آپ کپڑے پہننے والوں میں کر دیں، برقع پہنا دیں عورت کو، تو وہ بیچاری جب اس کا برقع کہیں اتر جائے یا اس کا کپڑا ہٹا ہوا ہو، مردوں کو دیکھ کر آپ کو ہوتا ہے حیادار پردہ دار عورت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ محض ماحول کا جبر ہے اس پر، یعنی وہ عورت جس کا کپڑا اتر جائے تو اس کے لیے جیسے قیامت آ جاتی ہے، یہ جو چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ یہ اللہ نے خاص اس پر فضل کیا ہے کہ انسان کو حیادار مخلوق پیدا کیا ہے۔ یہ اپنی فطرت کے ساتھ یہ اپنے ننگ کو ڈھانپنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حالات کا جبر ہے، اور یہ مولوی کی دہشت گردی، یہ ملا نے خامخواہ جو ہے نا یہ غنڈہ گردی کی ہے معاشروں کے ساتھ، اور اس نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر یہ چیزیں ٹھونسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اخلاق، حیا، پردہ، شرم اور اس طرح کے الفاظ سے واقف ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ انسان تو نرا ڈنگر ہے، اس کو کیا لگے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک غیر اخلاقی مخلوق کا ایک تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست تصور ہے انسان کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس مخلوق کو ہم نے ایسا احساس دیا ہے کہ یہ اپنے ننگ کو ڈھانپتی ہے۔ اچھا، لباس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی، اور یہ بھی تہذیب کا ایک کمال بیان ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے ننگ کو ڈھانپتا ہے، ظاہر ہے یہ تو خالصتاً وہ مقصدیت ہو گئی نا کہ اس کے اندر ایک مقصد پورا ہو۔ اچھا، اللہ مہربان ہے، اور خاص طور پر انسان کے معاملے میں صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صرف بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی کھانا ہے مثلا، کھانے کا صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے کہ یہ کھائے اور زندگی اس کی بچ جائے، اور اس کی جو اس کو ضرورت ہے نیوٹریشن کی وہ پوری ہو جائے، یعنی کھانا صرف اتنا نہیں، کھانے کے اندر جو اللہ نے مزے اور ذائقے رکھے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ یعنی اچھا، اسی طریقے سے انسان مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے جو نکاح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، اچھا یہ اس میں ایک تو مقصدیت ہے، وہ یہ ہے کہ نسل انسانی کا تسلسل ہو، لیکن کیا صرف اتنا ہی ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو انسان کو راحت اور سکون اور جو لطف ملتا ہے وہ بھی اللہ نے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کی بنیادی ضروریات رکھی ہیں، ضروریات کے ساتھ لطف، مزے، رنگ، اور اس کے اندر جو ہے وہ فنون وہ رکھ دی ہیں۔ اچھا، لباس کے بارے میں کہا کہ ایک تو یہ تمہارے ننگ کو چھپاتا ہے، یہ مقصدیت ہے۔ وریشن، پھر اس میں جو کمال کی زینت ہے، یہ افریقیوں کا لباس ہے، یہ جو ہے یہ ہند کا لباس ہے، یہ ایرانیوں کا لباس ہے، یہ سینٹرل ایشیا کا لباس ہے، عورتوں کا لباس دیکھیں۔ کوئی ایک بات کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لباس کے اندر پھر جو انسان نے انواع و اقسام کے رنگ نکالے تو وہ ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہماری تم پر جو ہے وہ نعمت ہے۔ البتہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر۔ اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں۔ ایک تو لباس التقوی کہا گیا ہے کہ وہ لباس جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے، کیونکہ لباس ہی کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ اچھا، لباس ایسے بناتے ہیں جس کے اندر سے تکبر جھلکے، اور لباس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی جس پر اللہ نظر تک نہیں فرمائے گا،
وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو پیچھے کھینچ کر چلتا ہے مٹی پر. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی نے وہ موویز بھی دیکھی ہوں, وہ رومنس کی وہ جو پیچھے وہ ایک ہوتی تھی پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے آتے, ازراہ تکبر. عربوں میں بھی یہ چلتا تھا. اچھا ہمارے بھی چادرہ لٹکانے کا ایک تصور ہے, اگر ابھی بھی دیہات میں جو چودھری اور وڈیرے ہیں نا پیچھے سے ان کا اتنا لمبا, تو یہ کیا ہے تکبر. تو کہتے ہیں جو لباس تکبر سے بچا ہوا ہو, اسراف سے بچا ہوا ہو, دکھاوے سے بچا ہوا ہو. بلکہ حدیث کے اندر ایک اور بھی آتی ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لباس کا کیا احکام نہیں ہم بیان کر رہے. لباس الشہرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پورے شہر میں بکھری ٹائپ کا ایک بندہ الگ سے لباس پہنتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اس وجہ سے لوگوں اہل علم نے کہا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس, یہ ان حدیث سے ملتا ہے. حدیث سے یہ سب جیسا دیس ویسا بھیس, کہ جس طرح کسی ماحول میں لوگ پہنتے ہیں اسی طرح کا لباس جو ہے وہ پہنا جائے. تو شریعت کی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہو جس لباس میں, وہ لباس جو ہے اس کو لباس التقویٰ کہا گیا ہے. ذالک خیر, یہ سب سے بہتر ہے. اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہوئی ہے کہ ایک تو ہے تمہارا ظاہری لباس, یہ کاٹن کا, یہ فلانی چیز کا, یہ فلانی چیز کا, یہ شلوار قمیض ہے, یہ ثوب ہے, یہ جبہ ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ ہے تمہارا ظاہری لباس, کتنا مزہ آتا ہے, کتنا جچتا ہے. اچھا ایک ہے تمہاری روح کا لباس, وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کپڑے سے تم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہو اور اس کو مزین اور خوبصورت بناتے ہو. پھر یہ ہے کہ تمہاری روح جو ہے اس کو پہ اگر کہیں تقویٰ آ جائے, خدا خوفی ہو, اللہ کی معرفت ہو, تو وہ بھی کمال بات ہے. تو یہ دوسری تفسیر ہوئی کہ لباس التقویٰ سے مراد ہے کہ انسان کی اخلاقی حالت. وہ جو آپ کو پتہ ہے مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کہ تہذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن جوانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتی ہے کہ صرف آئینہ دیکھنے کی دعا غیر معمولی ہے. آئینہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جیسے تو نے میری یہ صورت بڑی خوبصورت بنائی ہے تو اللہ میرے اخلاق کو بھی سنوار دے. تو ایک صورت ظاہری ہے اور ایک صورت باطنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ظاہر ہے اتنا وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ شیمپو ختم کر دیے دنیا بھر کے, صابن ایک سے ایک لگا کر وہ ختم کر دیا. روح بدبودار ویسی کی ویسی, گندی غلیظ, کبھی اس نے گناہوں سے دھلنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی ہوگی. اور وہ کتنی نفیس روح ہے جو ایک گناہ کی آلائش سے بھی گھبراتی ہے اور ڈرتی ہے, صاف ستھری اجلی ہر دم اللہ کی پسندیدہ حالت میں رہتی ہے. تو وہ کیا ہے, وہ اخلاق ہے. تو یہ ہے دوسری تفسیر لباس التقویٰ کی. ذالک خیر ذالک, اچھا فرمایا ذالک من آیات اللہ. یہ لباس کی جو کہانی ہے, ہم تو کہتے ہیں پوری تہذیب کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لعلہم یذکرون, ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ بات کو پالیں جو اللہ رب العزت انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اچھا اگلی آیت, ہمارے پاس اب وقت بالکل ہی ختم ہو رہا ہے, اب ہمارے پاس اگلی آیت پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بس اتنی کہتے جائیں کہ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اے بنی آدم خیال رکھنا, ہوشیار رہنا, شیطان مسلسل اس کوشش میں رہے گا کہ وہ تمہارا لباس نوچ لے, تم سے تمہارا لباس اتروا لے. سبحان اللہ, یہ جس چیز کو یہ بدبخت تہذیب کہتے ہیں اس کی پوری کہانی کیا ہے, مسلسل لگی ہوئی ہے اس انسان سے اس کا لباس اتروانے کے لیے. ابلیس نے جو سب سے پہلی کامیابی پائی تھی وہ یہ تھی کہ آدم سے خطا کروا کے اس کے تن سے لباس اتروا لیا تھا. اور یہ تہذیب کیا ہے, یہ وہ, اور کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. مطلب ہے سبحان اللہ, تیرا جسم تیرے باپ نے پیدا کیا ہے. یہ جسم, یہ جو جسم ہے اس کے اندر لاکھوں نہیں شاید کروڑوں فنکشن ہیں جو خالق کا شاہکار ہیں. خالق نے پیدا کیا ہے جسم, اور بہت تھوڑے فرائض اس نے عائد کیے ہیں. اور وہ جو فرائض ہیں اگر سمجھ لو تو وہ نہایت خوشگوار فرائض ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے کفر, یہ ہے خالق کے آگے بے شرمی, خالق کا احسان نہیں ماننا. کہتا ہے میرا ہے, تیرا ہے کیا. تو اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو اگر سمجھ لے
تو کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا میرا ہے، کوئی بندہ دعویٰ یہاں پر کر ہی نہیں سکتا، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کسی نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں نے اس جہان کے اندر آنا ہے، کسی نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میرا سر کتنا بڑا ہو، میری ناک کتنی لمبی ہو، میرے کان کیسے ہوں، میری آنکھیں کیسی ہوں۔ اگر کہیں اپنے فیصلے ہوتے پتہ نہیں کیسے کیسے انسان پیدا ہو کر آتے۔ سب فیصلے خدا کے ہیں کہ جس نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے پیدا کیا اور کیا زبردست جو ہے تناسب دیا تجھ کو، فعدلک، اور پوری جو ہے ایک جو ہے وہ تناسب سے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ایک ترکیب دے دی، رکبک، تجھ کو ترکیب دے کر ایک اعلیٰ ترکیب کے ساتھ انسان تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اس عجوبے کے اوپر اپنا حق ماننا، جو کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس جہان میں آنے کے لیے، اور اس جہان میں رہنے کے لیے بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ کسی کی مرضی تھی سو تو آ گیا، کسی کی مرضی ہے سو تو ہے، اور کسی کی مرضی ہوگی پھر تو نہیں ہوگا، اور اس کے اندر ہی پانے والوں نے خالق کو پا لیا۔ مرضی سے ہم بھی نہیں آئے، مرضی سے ہم بھی نہیں رہیں گے، اپنی مرضی سے ہم بھی نہیں جائیں گے، مگر اس عمل کے دوران ہم خالق کو خوش کر دیں گے، ہم خالق کی شرطوں کو یہاں پورا کر جائیں گے۔ کل مطلوب یہ ہے، اور تو بدبخت خالق کی چیز کو اپنی جان کر، اپنی کہہ کر، اور اس پر اپنا دعویٰ کر کے خالق کی اس رحمت سے کہ بڑے آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وقت ہم جس جہان کے اندر رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس توحید کی تہذیب کا اور اس شرک کی تہذیب کا ایک بہت بڑا مارکہ ہے۔ بہت تھوڑے نمازی ہیں تراویح پڑھنے والے جو شاید اس بات سے واقف ہوں کہ وہ کس جہان کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہاں شرک اور توحید کی کون سی جنگ ہے جس کا حصہ بننا ان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے، مگر ان میں سے اکثر اس سے غافل ہیں۔